صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی لیڈر آف کالج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ اور معزز اساتذہ اکرام میری طرف سے اور میڈیا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور دی لیڈر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ اکرام کا میڈیا ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج میڈیا ویلفیئر سوسائٹی کا جو پیغام ہم لے کر یہاں پر تشریف لائے ہیں جناب شاہد حمید صاحب اور جناب ڈاکٹر الطاف صاحب، وہ آج ہم آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے پہنچانے کا یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے. اس پر ہم دی لیڈر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ اکرام اور جناب ڈاکٹر جاوید صاحب اور جناب ایم ڈی دی لیڈر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ایم ڈی ہیں خواجہ ایاز صاحب، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں آج آپ کے سامنے دو مختصر باتیں رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ یہاں پر آ کر کیا کریں گے، کیا بنیں گے یا کیا کوئی تربیت حاصل کریں گے، لیکن آپ کو بھیجنے والے جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کو بڑی سوچیں، بڑی ذہن میں سوچ و بچار رکھ کے، اپنا سرمایہ لگا کے، اپنا تن من دھن لگا کے آپ کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اور آپ اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے میٹرک تک، پھر ایف ایس سی تک، ایم اے تک، پھر پی ایچ ڈی تک آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے. لیکن آپ کے مائنڈ میں نہیں یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے. وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے اساتذہ اکرام ہیں جو آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں اور پھر آپ کو ایک قابل بناتے ہیں کہ آپ لوگ اس قوم کی خدمت کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ یہاں پر تشریف فرما ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، صبح 8 بجے سے دن 2 بجے تک یہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ کو بھیجنے والے والدین نہ صرف آپ کو بھیجتے ہیں بلکہ اپنی امیدوں کو یہاں پر بھیجتے ہیں، اپنے جسم و جان کو یہاں پر بھیجتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو یہاں پر بھیجتے ہیں، اپنی سوچوں کو یہاں پر بھیجتے ہیں، اپنے قیمتی سرمایہ کو یہاں پر بھیجتے ہیں، اپنے قیمتی سہاروں کو، آپ مستقبل کے ان کے سہارا ہیں، وہ آپ کو یہاں پر بھیجتے ہیں. لیکن ہم یہاں سے کیا سیکھ کے جاتے ہیں؟ ہم ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے. میری آپ سے گزارش ہے، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے اساتذہ اکرام کی قدر کریں، آپ اپنے والدین کا سہارا بنیں. جو امیدیں آپ کی والدین کی آپ پر ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جب وہ گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تھک ہار کے، مزدوری کر کے یا تعلیم حاصل کر کے، یا اپنے جو ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو اپنے جیب پر اپنی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، پھر جب گھر کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو آپ کے والدین صبح ناشتہ کر کے دیتے ہیں، شوز پالش کر کے دیتے ہیں، آپ کے لیے دن بھر فکر مند رہتے ہیں کہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا، کس ٹائم آئے گا. آپ نے ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہے. اور دوسرا، والدین کی قدر کریں. مجھے بڑے اچھے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں دی لیڈر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ بھی دیکھے ہیں جو گھر جا کر والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کو دھتکار دیتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے. ایسی چیزیں میں روزانہ دیکھتا رہتا ہوں. اور دوسرا، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ویلفیئر کا جو کام ہے، جس مشن کو لے کر ہم میڈیا ویلفیئر سوسائٹی کے جو عہدیداران ہیں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں، یہ مشن اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں یا جتنا ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے. مشن کیا کہ ہم دیکھیں، ہم راستے میں پڑا ہوا جو پتھر ہے، 10 انسان اس سے ٹھوکریں کھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا. ہم دوسرے لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کی جو تنگ دستی ہے، اس کی مشکلات جو ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، راستے میں پڑے پتھر سے 10 انسان ٹکرا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو راستے سے ہٹاتے نہیں. کیوں نہیں ہٹاتے؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ ادنا سی بات میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ راستے سے پتھر ہٹانے کے لیے نہ ہمارا اتنا زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، نہ ہماری جان صرف ہوتی ہے اتنی، نہ ہمارا جہاں پہ روپیہ پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم اتنا سا کام بھی نہیں کرتے کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہوتی.
میں دی لیڈر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ اکرام سے بھی یہ گزارش کروں گا جہاں پر آپ لوگ انہیں دینی علوم سے مزین کرتے ہیں، دینی علوم ان تک پہنچاتے ہیں، وہاں پر دنیاوی علوم پہنچاتے ہیں، وہاں پر آپ دینی علوم بھی انہیں دیں، انہیں کچھ وقت جو ہے کچھ علمات جو ہیں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی انہیں دیں تاکہ ہمارے جو ہونہار ہیں مستقبل کے، جنہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، مختلف ادارے سنبھالنے ہیں، ان کی ایسی تربیت ہوئی ہو کہ وہ ویلفیئر کا جہاں پر کام ہو بلا تاخیر بلا تعطل بغیر کسی سوچ کے وہ کام سارے انجام دے دیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کیونکہ میں جہاں بھی کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاؤں گا میں وہاں کے جو اساتذہ اکرام ہوں گے، وہاں کی انتظامیہ مینجمنٹ ہوگی، ان سے ریکویسٹ کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال یہ رکھوں گا، دیکھیں ہم لوگ ویلفیئر کے کاموں میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے کیونکہ ہماری تربیت میں کمی ہے تھوڑی بہت، لیکن ہمارے اندر وہ جذبات ضرور موجود ہیں۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں مر جائے گا تو ہم مسلمانوں سے اس کا سوال ہوگا کہ بھائی آپ کے پڑوس میں کافر تھا، وہ کفر کی حالت میں مر گیا ہے تو آپ لوگ کہاں تھے؟ ایک چھوٹی سی بات کا اگر ہمیں سوال ہو سکتا ہے تو یہ فلاح عامہ کے کام جس میں ہم اگر کسی طور پہ جانی مدد کر سکتے ہیں تو ہم جانی مدد کریں، کسی طور پر اگر ہم سرمایہ لگا کر مالی حالت میں اگر ہماری پوزیشن ہے ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں آنے والے وقت میں جو ہمارا آخری زندگی ہوگی اس میں ہمیں باز پرس ہوگی اس حوالے سے کہ آپ کے پاس یہ موقع تھا، آپ لوگوں نے کیوں مدد نہیں کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں میں بازار کے اندر میرا ہمیشہ آنا جانا رہتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی لڑتے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو وہاں پہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کیس نہ بن جائے، ہم کہیں تھانے کے اندر نہ چلے جائیں، کہیں پولیس اسٹیشن کے اندر چلے نہ جائیں، ہم اس لیے وہاں پہ کھڑا تماشا دیکھتے ہیں لیکن چھڑکاتے نہیں ہیں وہاں پہ وہ جو لڑائی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہوگا، میں آپ کو یہ بھی مثال یہاں پہ دوں، ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہے کہیں پہ گرتے ہیں آپ لوگ تو کہیں بڑا آس پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو لپک کے اٹھا دیتا ہے۔ آپ نے شاید اپنا بچپن میں ایسے کئی واقعات دیکھے ہوں گے۔ وہ ہمدردیاں ہمارے اندر نہیں رہی ہیں۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ ہمدردیاں ڈیلیور کریں، ہم آپ تک یہ ہمدردیاں پہنچائیں اور ان جو ہمدردیاں ہیں لوگوں کو کرنے کا ہم سبق آپ کو سکھلا کے جائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے کام آئے۔ تو میڈیا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس مشن کو لے کر آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ہماری یہ آپ سے گزارش ہے میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگ جہاں کسی بھی لحاظ سے، یہ نہیں کہ میڈیا ویلفیئر پلیٹ فارم سے نہیں، آپ کو کسی بھی حوالے سے کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو آپ اس کی مشکل کو حل کریں، اس کی داد رسی کریں۔ یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں ہماری جو آخر بھی زندگی ہے اس متعلق ہم سے پوچھا جائے تو ہم بالکل صفر کے صفر کھڑے ہوں، بلکہ ہم دین سے ہٹ کے ہم دنیاوی کاموں میں اتنا الجھ جائیں کہ ہم اس کو وقت نہ دے سکیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ہم میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں یتیموں کا سہارا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے راستے میں جو تکلیفیں کوئی روڑے اٹکے ہوئے ہیں ہم اس کی سلوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہمارے دستے بازو بنیے اس نیک کام میں بلا تاخیر ہمارے ساتھ شرکت کر کے، چاہے آپ جانی طور پر کر سکتے ہیں، چاہے آپ مالی طور پر کر سکتے ہیں، جس پوزیشن میں آپ ہیں اس پوزیشن میں آ کے ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہمیشہ ویلفیئر کی تنظیمیں اسی وقت بنتی ہیں جب معاشرے کے اندر یہ رواج، دوسروں کے ساتھ مدد کرنے والا رواج یا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویلفیئر تنظیمیں جو ہیں جس طرح پہلے سے چلی آ رہی ہیں آخر تک چلتی رہیں گی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی۔ تو آپ سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمارا پلیٹ فارم کا حصہ بنیں اور اس اساتذہ کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ قیمتی وقت جو آپ کا ڈیلیشیس ٹائم ہے وہ ہم تک پہنچایا اور ہم نے اپنا میسج آپ تک پہنچایا۔ وما علینا الا البلاغ۔